چائنا میں جو انقلاب ہوا وہ نہیں تھا جو بغاوت ہوئی 1911 1927 1949، یہ 3 کی ڈیٹس ہیں. یہ وہ نہیں ہے جو باکسر ریبیلین اور ٹائپنگ ریوولٹ تھا جس کے اوپر کارل مارکس نے خود لکھا. ٹھیک ہے، وہ جو انقلاب تھے ٹائپنگ ریبیلین اور باکسر ریبیلین، وہ پیورلی کسانوں کے انقلاب تھے، غریب کسانوں کے. باکسر ریبیلین اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ باکسنگ کیا کرتے تھے کہ کس طرح سے پریکٹس کیا کرتے تھے کہ ہم انقلاب کیسے کریں گے. اچھا، جو ٹائپنگ ریبیلین بھی ایسے تھا. ٹائپنگ ریبیلین کیا تھا کہ اس کے لیڈر نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی تھی. پتا آپ کو، وہ کہتا تھا میں کرسچن ہو گیا ہوں، اور وہ اپنے لوگوں کو کرسچن کرنا چاہ رہا تھا، اور غریب لوگ تھے جو اس کے ساتھ جڑے، اور انہوں نے ایمپرر کو ڈیفیٹ کر دیا. بہت بڑا ایریا چائنا کا، ملینز آف لوگوں کا ایریا جو تھا انہوں نے اپنے قابو میں لے لیا، قبضے میں لے لیا، مگر وہ موڈ آف پروڈکشن کو تبدیل نہیں کر سکے. رزلٹ یہ ہوا کہ ٹائپنگ ریبیلین کے نتیجے میں انہوں نے وہی نظام ایک نئی شکل میں پیدا کر دیا جو پیسی چین کا نظام تھا، اور اب اپنے لیڈر کو ایمپرر بنا لیا. ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے برے صغیر کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ ریبیلین ہوا جس کو ہم کہتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس. انگریزی کو کہتے ہیں دا میوٹنی. جب یہ بغاوت ہوئی، یہ پرولتاری انقلاب نہیں تھا، پرولٹیریٹ تو تھی ہی نہیں اس وقت. کسان اس میں شامل ہوئے. اس کو لیڈ کیا کس نے؟ سپاہیوں نے. اب سپاہیوں اور کسانوں نے جب اس کو لیڈ کیا، اس میں دیوبندی علماء وغیرہ بھی بڑے شامل ہوئے. انہوں نے کس کو ایمپرر بنایا؟ جب وہ کامیاب ہو گئے دلی پہ، انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہٹا دیا. کامریڈ آپ بتائیں. بہادر شاہ ظفر. بہادر شاہ ظفر کوئی انقلابی تھا؟ کوئی نیا موڈ آف پروڈکشن لے کے آ رہا تھا؟ نہیں نا، وہی مغلائی نظام. اچھا، ہندوؤں نے بھی اور مسلمانوں دونوں نے مل کے یہ کہا کہ ہمارا بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہے. یہ پازیٹیو بات بھی تھی کیونکہ ہندو یہ قبول کریں کہ مسلمان ہمارا لیڈر ہے. بڑی عجیب بات لگتی ہے آج. ان سب نے قبول کیا یہ ہمارا لیڈر ہوگا. تو اس کے بعد انگریزوں نے کہا ان کو آپس میں تقسیم کر کے رکھو، ان کو نہیں اکٹھے ہونے دینا. بعد میں اس میں 100 سال بعد پاکستان نکلا. تو اس تقسیم کی پالیسی کے نتیجے. اچھا، پھر کوئی ایسے انقلاب بھی ہیں جو کامیاب ہو گئے اور انہوں نے کوشش بھی کی ایک نیا نظام قائم کرنے کی، مگر کچھ وقت کے بعد کاؤنٹر ریولوشن نے ان کو کرش کر دیا. پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن از اے ویری گڈ ایگزامپل آف دیٹ. کہ پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن میں جرمنی کے جو نوبلٹی تھی وہ پروٹیسٹنٹس کے ساتھ مل کے اور غریب کسانوں کے ساتھ مل کے انہوں نے کیتھولک چرچ کو ڈیفیٹ کر دیا. مگر پھر 1525 کے اندر ایک بندہ اٹھا جس کا نام تھا تھامس منزر. اینگلس نے اس کے پر شاندار کتاب لکھی کالڈ دی پیزنٹ وارز ان جرمنی 1525. تھامس منزر کٹر قسم کا کرسچن تھا اور کٹر قسم کا کمیونسٹ تھا. وہ کہتا تھا جیسس کرائسٹ کا پیغام یہ ہے کہ ملکیت سب کی سانجھی ہونی چاہیے. اب اس نے بھرپور کوشش کی کہ جو فیوڈل سسٹم ہے اس میں سے زمین ختم کر کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے. ہوا کیا کہ جس بندے نے انقلاب شروع کیا تھا یعنی مارٹن لوتھر، وہ ہی ان کے خلاف ہو گیا، کسانوں کے خلاف. اس نے اب جس طرح سے جس دلیری کے ساتھ کیتھولک چرچ کا مقابلہ کیا، اسی طرح سے اس نے اب کہا کہ ان کو بھی میں نے ایسی کی تیسی پھیر دینی ہے. اور وہ نوبلٹی کے ساتھ مل گئے، جرمن نوبلٹی کے ساتھ، اور انہوں نے پیزنٹ ریوولٹ کو کرش کر دیا. اب مارکس اور اینگلس کیا لکھتے ہیں؟ مارکس کی کتاب نہیں، اینگلس کی کتاب ہے. اینگلس لکھتا ہے کہ تھامس منزر، غور سے سنیے گا اتنا خوبصورت فکرہ ہے، کہتے ہیں تھامس منزر اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو گیا تھا. کیونکہ اگر اس وقت پرولتاری ہوتا، طبقہ موجود ہوتا، تو تھامس منزر جو ہے وہ پھر ایک نیا نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا. تاریخ مطلب ہے کوئی میکینیکل چیز نہیں ہے، دیکھنا پڑتا ہے طبقات کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، کون سا طبقہ لڑ رہا ہے، کیا اس کی کیپیسٹی ہے وغیرہ. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پرولتاری طبقہ محض اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوگا کہ وہ غریب ہے، بلکہ پرولتاری طبقہ اس وجہ سے اس کی کامیابی انیویٹیبل ہے
नागुज़ीर है मार्क्स लिखता है, क्योंकि जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर काबू है। वो महज तरस नहीं खा रहा, वो महज ये नहीं कह रहा कि बड़ी ज्यादती है, हाय बेचारे, वो ये नहीं कह रहा कि ये एथिकल बात है, अच्छी बात है, ये करनी चाहिए। वो कह रहा है तारीख का पहिया इनके हाथ में है, करके देख लो जो करना है। क्यों? इस वजह से नहीं क्योंकि वो गरीब है, इस वजह से कि जदीद पैदावार के तरीके को ये लोग जानते हैं। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इनके पास है। इंडस्ट्री के बगैर सोशलिज्म नहीं बन सकता। लेनिन ने नहीं लिखा सोशलिज्म इज सोवियत पावर प्लस, क्या लिखा? इलेक्ट्रिफिकेशन। सोवियत पावर हो और बिजली हो तो सोशलिज्म कायम हो जाएगा। रूस का इनकलाब उस दौर के अंदर हुआ जब रूस के अंदर बिजली भी नहीं थी। बिजली नहीं थी। बिजली कौन लेके आया रशिया के अंदर? सरमायादारी निजाम नहीं लेके आया, बिजली सोवियत इनकलाब लेके आए रूस के अंदर। पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन मुल्क की वहां के कम्युनिस्टों ने की। तो लेनिन इस बात को समझता था कि जदीद सनत के बगैर सोशलिज्म नामुमकिन है। ये बात